السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ معمول کے مطابق آج ہم بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک اور روزہ باقی عبادات سے کیسے افضل ہے۔ قرآن حکیم میں رب العزت روزے کی اہمیت اور فرضیت کے باب میں بلا استثناء مرد و زن تمام اہل اسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کے آیات 183 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح ابتدا میں نے بتایا کہ آج ہم بات کریں گے کہ روزہ باقی عبادات سے کس بنیاد پر افضل ہے اور فضیلت کا معیار رکھتے ہیں، تو سب سے پہلا وجہ تو یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادات کا حال یہ نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ فَإِنَّهُ لِي جو حدیث کے الفاظ ہے اس سے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی اور مشقت کا جو کنسپٹ اور تصور ہے، اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشاتی نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن بوفالی صاحب فَإِنَّهُ لِي کی جو الفاظ سے ان کے بابت میں لکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویسے تو سارے عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی۔ یہ بہت اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے کیونکہ کفار اور مشرکین نے ہر دور میں اپنی معبود کی تعظیم مختلف اشکال میں کی ہے۔ کبھی کبھار وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے لیے ذکر و نیاز، اور بعض صورتوں میں اپنی معبود یعنی باطل کی تعظیم و عبادت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی معبود اور باطل کے لیے روزے نہیں رکھے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات میں جیسے حج، زکوٰۃ، صدقہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ روزے کی اس خصوصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کو روزے میں جو خض نفسانی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے قربتی الہی حاصل کرتا ہے۔ روزے کے ثواب کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے، اس لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو باقی تمام عبادات سے تو حقوق العباد کی کوتاہیوں کی تلافی ہوگی، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنیاد پر روزہ باقی عبادات سے افضل ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ دوسرا وجہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں جو نفس کشی کا تصور ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ تیسرا وجہ میں نے یہ بتایا کہ جو استغنا ہے خوراک سے، یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے اس کی فضیلت کا۔ اس طرح اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر روزہ باقی عبادات سے افضل ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس کا ذکر احادیث میں نبی علیہ السلام نے کیا ہے، جس کا ذکر صحابہ کرام نے اپنے اقوال اور محققین و مفسرین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ یہ ایک لمبا فہرست ہو جائے گا، لیکن جو بنیادی وجوہات ہے اس کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔
اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ پورا رمضان چلے گا. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے. بہت شکریہ.